آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. آج 12:05 پہ ہم سارے ممبران، میں بھی، شاہد خٹک صاحب بھی، مشتاق غنی صاحب بھی، جدریج صاحب، خالد نواز جدریج صاحب، اقبال صاحب، اقبال آفریدی صاحب، ہم سارے یہاں موجود تھے. ہمیں پہلے پچھلے ناکے پہ روکا گیا. گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں ضائع کرنے کے بعد اڈیالہ سے فوراً پہلے جو دوسرا ناکا ہے وہاں پہ ہمیں پولیس نے روکا اور وہاں پہ ہم نے چارپائیوں پہ بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور کھڑے رہے دھوپ میں اور گرمی میں. میرا سوال اس حکومت وقت سے یہ ہے کہ پاکستان کے سارے آئین اور قانون سے اوپر یہ نواز صاحب کے ایس ایچ او کیا نام ہے ان کا؟ اعزاز نام کے ایس ایچ او کا قانون یہاں پہ پاکستان کے قانون کے مقابلے میں زیادہ رائج ہے. ایک ایس ایچ او نے ہمیں ممبران پارلیمنٹ کو حکم جاری کیا کہ آپ اس پوائنٹ سے آگے نہیں جا سکتے. ہم پوچھتے رہ گئے کہ کس قانون کے مطابق؟ یہ جو ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے اس ملک میں کہ روزانہ کی بنا پہ ہفتے میں 2 دفعہ ہماری جماعت کی طرف سے پاکستان کے آئین کے مطابق، جیل کے قوانین کے مطابق ایک لسٹ جاری ہوتی ہے اور اس لسٹ کے اوپر آپ ہمارے شناختی کارڈ ناکوں پہ دیکھ کے ہمیں وہاں سے گزرنے کے بعد اگلے ناکے پہ پھر روک لیتے ہیں. کیا خطرہ ہوتا ہے آپ کو 5 نہتے آدمیوں سے یا 6 نہتے آدمیوں سے؟ کیا خدا نخواستہ ہم نے جیل پہ اٹیک کر دیا ہے؟ کیا ہم یہاں سے خان صاحب کو بھگا کے لے چلے ہیں؟ 6 لوگ نہتے جن کے آپ نے 3 چیک پوسٹ کے اوپر بار بار ویریفیکیشن کی ہے اور اس کے باوجود ہمیں اپنے ملک کے آئین کے مطابق اپنے لیڈر سے بات نہیں کرنے دے رہے. آج کے پی اسمبلی کا بجٹ پاس ہونے کے لیے بیٹھا ہے اور ہمارا وزیر اعلیٰ کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں خان صاحب سے مشاورت کی ضرورت ہے کیونکہ کے پی کے حالات ویسے نہیں ہیں جس طرح پاکستان کے ہیں. ہم قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، وہاں پہ جس طرح بجٹ بنایا ملا اور پڑھ دیا گیا. کے پی کے میں یہ رواج نہیں ہے. ہم نے خان صاحب سے ریکمنڈیشنز لینی ہے. ہم نے پبلک ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ کتنے پیسے خرچنے ہیں، ہم نے اپنے لیڈر سے یہ شاید چیزیں پوچھنی ہوں گی کیونکہ عوام کی فلاح، عوام کی بہبود کے لیے ہم نے صبح چلانا ہے. لیکن کسی کے پاس یہ سوچنے کی طرف کسی کا موڈ ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کی پارٹی کے لیڈران کو اپنا جائز حق کے مطابق اپنے لیڈران سے ملنے دیا جائے. ہم سب آج یہاں پہ بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ یہ ظلم کی رات نہ جانے کب کٹے گی، لیکن ہمارے حوصلے اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈوں کے بعد کم ہونے کے بجائے اور بڑھیں گے اور ہماری جد و جہد میں شدت بھی آئے گی اور ہم آخری سانس تک اپنے لیڈر کے ساتھ اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے میں اپنے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ موجود تمام ہمارے ممبران، ہمارے ایکس آنریبل اسپیکر صاحب مشتاق غنی صاحب جو موجودہ ہمارے ایم پی اے ہیں، اقبال آفریدی صاحب جو دوسری دفعہ کے ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر، علی سرفراز اور ہمارے دیگر جو خالد نواز صاحب، ہم سب آج ہماری ملاقات تھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مینول بنا تھا کہ منگل کو فیملی کی ملاقات ہوگی، پیر کو اسی طرح وکلاء کی ملاقات ہوگی اور جمعرات کو فرینڈ یا پارٹی کے پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان کی ملاقات ہوگی. تو حسب معمول میرا تقریباً یہ 15واں 16واں دفعہ ہے کہ آتا ہوں ملاقات کے لیے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے، لیکن حسب معمول ہمیں راستوں میں روکا جاتا ہے، ہمارے ساتھ بدتمیزیاں ہوتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کے اوپر ریڈ لائن ہے، آپ لوگوں کی ملاقات اپنے لیڈر سے نہیں ہو سکتی. بار بار بتاتے ہیں کہ جی ہم قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، ہمارا استحقاق ہے. وہ کون ہے جو آئین و قانون سے بالا تر ہے، جو ہمیں اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ جو قید حق میں ہے ان سے ہمیں اپنی ملنے نہیں دیے جا رہے، لیکن وہ ہمیں ملاقات کے لیے الاؤ نہیں کرتے. آج ہم نے انتہائی اہمیت کے حامل معاملات کے اوپر اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ان کی گائیڈنس لینی تھی، ان سے پوچھنا تھا اس وقت جو اسرائیل اور ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو خطے میں اس ٹائم جو جنگ جاری ہے، تو ہم نے اپنے لیڈر سے رہنمائی لینی تھی کہ ان حالات میں تحریک انصاف پاکستانی قوم کو کیا ڈائریکشن دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، جو ایران اپنے دفاع میں
اسرائیل کے خلاف ان کی جو جارحیت ہے، تمام امت مسلمہ کو اس ایشو کے اوپر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اور اس وقت عمران خان جو پاکستان کا امت مسلمہ کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، ان کی ہدایت، ان کی گائیڈنس لینا چاہتے ہیں ان معاملات کے اوپر، لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. پھر جب ایوان میں، پارلیمان میں جو حکومت فارم 47 کے ذریعے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو کاغذی ایمینیٹ ہے، پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جھوٹ کیوں نہیں آیا، عمران خان صاحب نے اس حوالے سے موقف کیوں نہیں دیا. پچھلے 2.5, 3, 4 ماہ سے آپ پولیٹیکل لوگوں کو یہ ملاقاتیں نہیں کرا رہے. حالانکہ اسی اڈیالہ جیل میں جب نواز شریف تھا، یہاں پہ نہاریہ تھی، یہاں پہ ان کو قسم قسم کے کھانے دیے جا رہے تھے. 4-4, 5-5 گھنٹوں تک ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھی. ہم نے دیکھا ہے، میڈیا گواہ ہے، پاکستانی قوم اس کا گواہ ہے. پچھلے 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. فیملی کی جب ملاقات ہوتی ہے، 2 بہنوں کو ملا دو، علیمہ آپا کو نہ ملاؤ، وہ بھی لڑ جھگڑ کے ہم ان کو جیل اندر جا کے بھیجتے ہیں. تو یہ تمام جو موجودہ صورتحال ہے، جو ہماری جدوجہد ہے اس ٹائم اس ملک میں، جو رول آف لا کے لیے ہے، جو اس ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے ہے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک میں جو عدلیہ یرغمال ہوئی، عدلیہ اس ٹائم جو زیر عتاب ہے، اس کا وقار مجروح ہے. آج بھی آپ نے پروسیڈنگ دیکھی ہوگی ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ججز کے آپ نے ریمارک سنے ہوں گے. تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک میں نہ آئین رہا، نہ قانون رہا. ہمارے پاس راستہ کون سا بچتا ہے؟ جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار کرتے ہیں. جب عدالتوں کا راستہ بند ہو، جب آپ کو عدالتوں سے انصاف نہ ملے، جب آپ کو اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے تھے پارلیمان کے ممبران روکا جائے، تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہتا ہے، اور وہ ہے احتجاج کا، وہ ہے پروٹیسٹ کا. کیونکہ موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب نے 2 ہفتے کے لیے اپنی تحریک معطل کی ہے. جو ہی ان کی نئی ہدایات آتی ہے، انشاءاللہ ہم پہلے سے زیادہ توانا، پہلے سے زیادہ دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ انشاءاللہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے، ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف انشاءاللہ ہم آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آئیں گے اور ہم بھرپور پروٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنے آنریبل لوگ، ایم این ایز، قومی اسمبلی کے ممبران یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم سب کے ساتھ پولیس نے انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ بے عزتی کی. ہمیں دوسرے راستوں پہ ڈال دیا گیا، ہمارے راستے جگہ جگہ روکے گئے، اور جب ان سے ہمارا تکرار ہوا تو یہی کہتے جی اوپر سے آرڈر. اوپر کون ہے ایسا شخص جو ان کو ایسے احکامات دیتا ہے؟ پھر یہ اعلان کر دے کہ یہ ملک جمہوری ملک نہیں ہے، یہ تو کنٹرول ڈیموکریسی ہے پاکستان کے اندر، جہاں عدلیہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جہاں میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جہاں پولیس کو ایون اڈیالہ. اب مجھے بتائیں کہ خان صاحب ایک قیدی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم ان کے ملاقاتی ہیں. یہ جیل مینول کے خلاف ہے، انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے خلاف ہے. کیسے آپ کسی قیدی کو قید تنہائی میں ڈال سکتے ہیں؟ نہ فیملی کو ملنے دیں، نہ وکلاء مشکل سے ملیں، اور جب ان کی پارٹی کے لوگ آئیں تاکہ ان سے رہنمائی حاصل کریں تو آپ ان کو ملاقاتیں نہ کرنے دیں. دونوں میاں بیوی، بشرا بی بی اور عمران خان اس وقت قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے یہ وقت ہم گزار رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ فاشسٹ حکومت کہ اگر ایسا ہی سلوک رہا، ہم عدالتوں کے آگے بھی جا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم جیلوں کے آگے بھی. کیا یہ جمہوریت میں کسی ملک میں ہوتا ہے؟ انصاف کے لیے آپ عدالت کے آگے احتجاج کریں، اور ملاقات کے لیے آپ جیل کے آگے احتجاج کریں. یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنی عدالت روڈوں اور چوکوں پہ لگائیں. خان صاحب نے 2 ہفتے کے لیے روکا ہوا ہے، اس کے بعد پھر دما دم مست کلندر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ممبران قومی اسمبلی و صوبائی آج سراپا احتجاج ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے
کہ اس ملک میں آئین و قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے اور ہم اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دے رہے. ہم اس کے خلاف نکلیں گے. ہماری تحریک کی حقیقی آزادی و آئین و قانون کے لیے ہے کہ ایک 1239 کے ذریعے وجود میں آئی ہوئی حکومت وہ آئین توڑے, وہ قانون توڑے اور پوری دنیا کو یہ میسج دے کہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرین کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہاں قانون صرف اور صرف غریب کے لیے بنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 اکائیہ عدلیہ, انتظامیہ و مکینہ جس طرح اپنی مینڈیٹ میں کام کے لیے نہ چھوڑا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کھلے عام ڈسکس نہ کی جائے کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا. عدلیہ کی مینڈیٹ, عوام کی ووٹ کا مینڈیٹ, وزیر اعظم کی مینڈیٹ اور پارلیمنٹ کا مینڈیٹ جب تک واضح نہیں ہوگا اور اس ملک کو اگر ہم ایک سیکورٹی اسٹیٹ کی طرح چلائیں گے اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر, حق کی آواز کہنے والوں کو ہم گرفتار کریں گے تو اس ملک کی وقار مجروح ہوگی. لہذا ہماری اپیل ہے کہ یہ اسٹیٹ 25 کروڑ عوام کا ہے. یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ یہاں پہ آئین توڑے, قانون توڑے اور اپنی مرضی مسلط کر کے ان لوگوں کو دیوار سے لگائے جو عوام کے لیے نکلے ہیں, آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے نکلے ہیں. آج ہم خان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. کیا ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے جو سپریم ہے؟ کیا ایک اسی چوکی اتنی اوقات ہے کہ ہمیں روکے؟ لیکن پیچھے کھڑے لوگ جو آئین توڑتے ہیں, جو قانون توڑتے ہیں, جو وزیر اعظم ادھر بیٹھتے ہیں ادھر ملاقاتیں کرتے ہیں, یہ یاد رکھے کہ ایک دن آئے گا اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی. وہ ان تمام باتوں کی وضاحت ہوگی کہ آپ نے آئین کیوں توڑا, آپ نے بغیر کسی وجہ کسی پہ فائر کیوں کی, آپ نے اڈیالہ میں کیوں کسی کو بے حق و حقیقت کروایا. لہذا ہم سراپا احتجاج ہے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور اس ملک کے آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہم جیلوں میں پڑے ہیں, ہم سڑکوں پہ مرے ہیں اور ہم اپنے احتجاج ریکارڈ کرتے رہیں گے. بہت بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز پارلیمنٹیرینز نے تقریباً سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کر لیے ہیں. میرا صرف فارم 47 گورنمنٹ کو ایک ہی میسج ہے کہ جس طرح سے آپ ہمارے لیڈر کو, ہماری قیادت کو اور ہم لوگوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں, جس طرح کی مثالیں سیٹ کر رہے ہیں, میرا مشورہ ہے کہ آپ پھر اپنے بجٹ میں کچھ خاص چیزیں جو ہے نا جیلوں کے لیے اور جیلوں کی سراؤنڈنگ ایریاز کے لیے بھی رکھ لیں کہ جس گریز سے ہمارے قیدی جو ہیں وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب ہوں, بشرا بی بی صاحبہ ہوں یا میڈم یاسمین راشد صاحبہ ہوں, اعجاز صاحب ہوں, جتنے بھی ہمارے یہاں بریگیڈیئر جوید اکرم صاحب ہیں, جتنے بھی ہمارے قیدی ہیں جس گریز سے وہ قید کاٹ رہے ہیں, یہ آپ کے 47 والوں کے بس کا کام نہیں ہوگا. تو جو آپ مثالیں, جو آپ ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, یہ ساری آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. تو بہتر ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور قانون اور آئین کی بالادستی کو قائم ہونے دیں.